کا ایک جہاں ہے. ڈیئر کم اسکول, ڈیئر کم اسکول, نور کا کارواں ہے. ڈیئر کم اسکول, ڈیئر کم اسکول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلباء و طالبات، آج تاریخ ہے 13 ستمبر 2021 اور دن سوموار. جماعت پنجم وقت ہوا ہے اردو کے سبق کا. سب سے پہلے ہم کتاب سے پڑھائی کریں گے اور اس کے بعد کاپی پر کام کریں گے. اب آپ سب سے پہلے اپنی اردو کی کتاب کھول لیجئے. اردو کی کتاب کا آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 3، جو کہ صفحہ نمبر 14 پر موجود ہے. چلیں اب ہم کھولتے ہیں اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 14. پیارے بچوں، یہ ہے ہمارا آج کا سبق. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. رحمت عالم، عالم کہتے ہیں دنیا کو، کائنات کو. رحمت عالم دنیا کے لیے، کائنات کے لیے رحمت. اور یہ لقب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کا. پیارے بچوں، جہاں پہ بھی پیارے نبی کا نام آئے تو آپ نے ضرور پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم. اب آپ ایسا کریں، سب سے پہلے یہاں پہ آج کی تاریخ لکھیے 13 ستمبر 2021. اور دن کیا ہے آج؟ جی سوموار. تاریخ اور دن اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 14 پر لکھ لیجئے. اور اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم کچھ الفاظ پڑھیں گے. سب سے پہلا لفظ ہے لشکر. لشکر یعنی لوگوں کی زیادہ تعداد کو کہتے ہیں. لشکر یعنی گروہ یا فوج. اگلا لفظ ہے جبر. جبر کا معنی ہے ظلم. اگلا لفظ ہے نقصان. اس کے بعد ہے امید. امید کا مطلب ہے آرزو، خواہش. مشقت. یہ لفظ کیا ہے؟ مشقت یعنی محنت. اگلا لفظ ہے درگزر. درگزر اس کا مطلب ہے معافی. زیادتی. زیادتی کا مطلب ہے ظلم. اور اگلا لفظ ہے منڈلانے. منڈلانے یعنی چکر لگانے کو کہتے ہیں منڈلانا. رمضان کا مقدس مہینہ تھا. مقدس، پاک، بابرکت یعنی رمضان کا مقدس مہینہ تھا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. روانہ ہوئے چل پڑے. اور صحابہ کا مطلب ہے ساتھی. اور یہاں پہ ایک لفظ ہے خاتم النبیین. نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی ہیں. حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہ تو آیا ہے اور نہ آئے گا، کیونکہ حضرت محمد جو ہیں وہ خاتم النبیین ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ پیارے بچوں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر تاکید کروں گی کہ جہاں پہ بھی ہمارے پیارے نبی کا ذکر ہو تو آپ نے پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم کے ہمراہ تھا، یعنی ساتھ تھا، یعنی آپ کے ساتھ 10,000 لوگ تھے۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ حوصلہ من ہمت، طاقت۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ جبر کا کیا مطلب ہے؟ جی، جبر کا مطلب ہے ظلم، یعنی وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے اور کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، یعنی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان پر ظلم کرتے تھے۔ آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے، یعنی آج خوف کی وجہ سے چھپ رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ ہیبت ڈر، لرزنا کانپنا۔ ان کے یعنی کافروں کے دل مسلمانوں کی ہیبت یعنی مسلمانوں کے ڈر سے لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے۔ امان، تحفظ، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم نے کیا اعلان کیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، یعنی اسے تحفظ دیا جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے۔ بیت اللہ کسے کہتے ہیں؟ بیت کہتے ہیں گھر کو، اللہ اللہ، بیت اللہ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ۔ جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، یعنی اس کے لیے بھی تحفظ ہے۔ اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے، یعنی جو لڑائی نہ کرے، جو سامنے نہ آئے، اس کو بھی تحفظ ملے گا، یعنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ پیارے بچوں، جتنا ہم نے سبق پڑھا ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس موقع کا ذکر ہے۔ جی، یہ فتح مکہ کا ذکر ہے۔ آپ کو پتہ ہے فتح مکہ سے پہلے جو کافر لوگ تھے وہ مسلمانوں کو کتنا تنگ کرتے تھے۔ جب مسلمان
مکہ میں تھے اس وقت بھی ان پر بہت زیادہ ظلم کیے گئے، اور جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو اس وقت بھی ان کو نقصان پہنچایا جاتا تھا. یعنی کافر لوگ کوئی لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے کہ مسلمانوں کو کس طرح نقصان پہنچایا جائے. لیکن اب ذکر ہے فتح مکہ کا. جب مکہ فتح ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پہنچے. تو وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ان کا فتح مکہ کے وقت کیا حال تھا کہ وہ خوف کے مارے چھپ رہے تھے. تو ایسے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کو بھی تحفظ ملے گا، یعنی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. جو بیت اللہ میں آ گیا یعنی خانہ کعبہ میں آ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی اس کے لیے بھی امان ہے. اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا تو اس کو بھی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یعنی اس کے لیے بھی امان ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے. بھلائی یعنی نیکی کی، اور خیر بھی بھلائی کو کہتے ہیں، نیکی کو کہتے ہیں. تو قریش والوں نے کیا کہا کہ آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم رحم و کرم والے بھائی، یعنی رحم کرنے والے، مہربانی کرنے والے، کرم شفقت کرنے والے، مہربانی کرنے والے بھائی، اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں. ملامت کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا برا بھلا کہنا. تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے کیا کہا اس وقت کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. یعنی وہ لوگ جو بہت ظالم تھے، ظلم کرتے تھے، اور انہوں نے ہر طریقے سے مسلمانوں کو تنگ کیا، لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، تمہیں برا بھلا نہیں کہا جائے گا، تمہیں نہیں ڈانٹا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، یعنی کہ سامنے آئے. وحشی کون تھا؟ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا. اور قتل کروانے والی کون تھی؟ ہندہ بنت عتبہ. بنت کہتے ہیں بیٹی کو، یعنی ہندہ جو کہ عتبہ کی بیٹی تھی. یہ دونوں بھی یعنی
قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم سے معافی مانگی۔ انہیں معافی دے دی گئی۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کتنے رحم کرنے والے تھے، کتنا کرم کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنے پیارے چچا کے قاتل اور جو قتل کروانے والی تھی دونوں کو معاف کر دیا۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ یعنی کہ اگر ہم انسانی تاریخ پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملے گا جیسا کہ معافی اور درگزر کا معاملہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم نے پیش کیا۔ عفو و درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے جو آپ نے ابھی پڑھا، بلکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی ساری زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم رحمت کرنے والے تھے، شفقت کرنے والے تھے اور معاف کرنے والے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم نے صرف کہا نہیں بلکہ عملی نمونہ بھی پیش کیا، خود کر کے دکھایا۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے، یعنی کہ جو جانی دشمن تھے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کے جان کے دشمن تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم انہیں امان دیتے، یعنی انہیں تحفظ دیتے، انہیں کوئی نقصان نہ پہنچاتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کا دل پسیج جاتا۔ یعنی جب کسی کو لاچار یعنی بے بس اور بے یار و مددگار دیکھتے، یعنی کہ جس کا کوئی ساتھی نہ ہوتا، جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہوتا، اس کو دیکھتے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم کا دل نرم پڑ جاتا، ان کو رحم آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ یہاں تک آج کی ہماری پڑھائی ہے کتاب کی، آپ نے اب یہاں پر نشان لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو ایک دفعہ پھر پڑھا دیتی ہوں اور آپ نے میرے ساتھ ساتھ اونچی آواز میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں لفظ بولوں گی، جملہ بولوں گی،
اس کے بعد آپ نے اسے پڑھنا ہے۔ چلیں پہلے الفاظ پڑھتے ہیں۔ لشکر، آپ سب نے بھی پڑھنا ہے اونچی آواز میں۔ لشکر، جبر، نقصان، امید، مشقت، درگزر، زیادتی، منڈلانے۔ رمضان کا مقدس مہینہ تھا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ پیارے بچوں، میں وقفہ اس لیے دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ 10,000 کا لشکر آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ مکہ والوں میں اب لڑنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ وہ لوگ جو کل تک ظالم بنے ہوئے تھے، کمزوروں پر جبر کرتے تھے، اسلام قبول کرنے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے تھے، آج خوف کے مارے چھپتے پھر رہے تھے۔ ان کے دل مسلمانوں کی ہیبت سے لرز رہے تھے۔ مکہ مکرمہ والے اس انتظار میں تھے کہ دیکھیں ان کی قسمت کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو ارشاد فرمایا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا اس کے لیے امان ہے، جو بیت اللہ میں آ گیا اس کے لیے امان ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گیا اس کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے قریش کے لوگوں سے فرمایا، اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ بولے، آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل وحشی اور قتل کروانے والی ہندہ بنت عتبہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے۔ جی بچوں، میں نے وقفہ دیا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ نے بھی
پڑھنا ہے۔ میں نے جملہ مکمل کر کے وقفہ دیا ہے، میں انتظار کر رہی ہوں کہ آپ لوگ جملہ پڑھ لیں۔ جی آپ نے پڑھ لیا، اب آگے پڑھتے ہیں۔ دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سے معافی مانگی۔ انہیں معافی دے دی گئی۔ پوری انسانی تاریخ میں معافی اور درگزر کی ایسی شاندار مثال نہیں ملتی۔ عفو درگزر کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی رحمت و شفقت اور عفو و درگزر کا عملی نمونہ تھی۔ جان کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم انہیں امان دیتے۔ کسی کو لاچار اور بے یار و مددگار دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کا دل پسیج جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی مدد کرتے۔ یہ تھا بچوں ہمارا آج کا سبق۔ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم اب کاپی کا کام کریں گے۔ جی بچوں، یہ ہے مشق کی سرگرمی نمبر 4، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ آج ہم الف، بے اور دال ان سوالات کے جواب لکھیں گے، کیونکہ ان سوالات کے جواب آج کی پڑھائی میں موجود ہیں۔ آج جس صفحے کی آپ نے پڑھائی کی ہے اس میں الف، بے اور دال کے جواب موجود ہیں۔ چلیں اب آپ مجھے بتائیں گے، میں سوال بولتی ہوں اور آپ نے فوراً ذہن میں کتاب کی پڑھائی لے کے آنی ہے جو آپ نے پڑھا ہے اور جو آپ نے سنا ہے، ٹھیک ہے؟ سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ آغاز کہتے ہیں شروع، تو اب جلدی سے سوچیں سبق کے شروع میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ جی آپ لوگوں نے بالکل ٹھیک بتایا، سبق کے شروع میں فتح مکہ کا ذکر ہے۔ اوکے، اگلا سوال ہے وحشی اور ہندا کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جی سب سے پہلے ہم وحشی کو دیکھتے ہیں۔ وحشی کا جرم کیا تھا؟ جی اس نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ اور ہندا کا جرم کیا تھا؟ جی قتل کروانے والی جو تھی وہ ہندا تھی، یعنی ہندا کے کہنے پر وحشی نے قتل کیا تھا اور ان کا قتل کا جرم تھا، ٹھیک ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جی جب انہوں نے معافی مانگی تو ہمارے پیارے نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے انہیں
معاف کر دیا۔ اب اگلے سوال پہ آتے ہیں۔ اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ جی پیارے بچوں، آپ کو یاد ہے نا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اے قریش والو، جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ تو آپ کو یاد ہے پیارے بچوں اس وقت اہل قریش نے کیا جواب دیا تھا؟ جی انہوں نے کہا تھا آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے، آپ رحم و کرم کرنے والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ چلیں اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ان سوالات کے جواب کاپی پہ لکھیں گے۔ یہ ہے آپ کی اردو کی کاپی، آپ اسے کھولیے اور اس پہ حاشیہ لگائیے۔ سب سے پہلے آپ کاپی کی دائیں طرف لکھیں گے تاریخ 13 ستمبر 2021 اور درمیان میں لکھیں گے گھر کا کام اور بائیں طرف لکھیں گے دن یعنی سوموار۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے سرگرمی نمبر 4۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ کمرہ جماعت میں آپ لوگوں نے سبق کا ٹائٹل تیار کر لیا ہوا تھا اور مواد بھی لکھ لیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سرگرمی نمبر 1 الفاظ معنی اور جملے بھی کمرہ جماعت میں کر چکے تھے آپ۔ یہ تمام کام آپ کی کاپی پر موجود ہوگا، اور آن لائن جب آپ کو کام دیا گیا ہے تو اس میں آپ نے دوبارہ سے الفاظ معنی اور جملے لکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے املا کے الفاظ لکھے ہیں اور املا کے جملے۔ تو اس لیے اب ہم یہاں پر جو ہے وہ سرگرمی نمبر 4 کا آغاز کریں گے۔ یہاں پہ سبق کا ٹائٹل وغیرہ نہیں لکھا جائے گا، وہ آپ نے ایک دفعہ کام کے آغاز میں لکھ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اب سرگرمی نمبر 4 ہے کیا؟ سوالوں کے جواب لکھیں، اور حاشیے سے باہر آپ لکھیں گے سوال کا نمبر الف ہے، اور سوال کیا ہے؟ سبق کے آغاز میں کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ تو جواب آپ لکھیں گے جو کہ آپ کو آتا ہے۔ سبق کے آغاز میں فتح مکہ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ پیارے بچوں، کام کے دوران آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کی لکھائی بہت اچھی ہو۔ آپ کو جواب تو آتے ہیں سارے، اور اس کے بعد جب آپ نے لکھنا ہے تو وہ بہت خوش خط لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اچھا لکھا ہوا تو سب کو ہی اچھا لگتا ہے نا، تو لکھائی ہماری بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ یاد تو آپ کو بہت اچھا ہے، وہ تو آپ نے پہلے ہی کر لیا ہے، اب آپ اچھا لکھیں گے۔ اس کے بعد سوال ب ہے، وحشی اور ہندا کا جرم کیا تھا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جواب، وحشی کا جرم یہ تھا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اور قتل کروانے والی ہندا بنت عتبہ تھی۔ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے، دونوں نے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا۔ اگلا سوال ہے، اہل قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بات کے جواب میں کیا کہا؟ جواب، اہل قریش نے کہا
آپ سے بھلائی اور خیر کی امید ہے۔ آپ رحم و کرم والے بھائی اور رحم و کرم کرنے والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ یہ تھا آج کا کاپی کا کام۔ آپ نے ایک دفعہ کتاب سے دوبارہ پڑھائی کرنی ہے اور پھر اپنی کاپی پر کام مکمل کر کے اسے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔